آتي وذكر طيب بعد الممات إمام في التقى في الزهد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ ناظرین اکرام، اس مجلس میں آپ کا استقبال ہے۔ ہم بات کر رہے تھے پہلی مجلس میں کہ انسان دنیا میں جب آتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سوچنے کی دعوت دی اور کہا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ اس پوری کیفیت کے بارے میں ہم معلومات حاصل کر رہے تھے کہ وہ بچہ رحم مادر میں کس طرح سے پہنچتا ہے اور پھر وہاں سے اس کے جسم اور روح کے اندر کیسے اختلاط ہوتا ہے اور کس طرح سے اس روح کو جسم کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ مثال ہم نے دی تھی کہ جب کسی انسان کا پیر دکھتا ہے اس وقت وہ یہ نہیں کہتا کہ میں دکھ رہا ہوں۔ جب اس کے سر میں درد ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں درد کر رہا ہوں۔ جب اس کے ہاتھ میں تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تکلیف میں ہوں، بلکہ وہ اپنے سر کو میرا سر، اپنے قدم کو میرا قدم، اپنے ہاتھوں کو میرا ہاتھ کہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان کوئی اور ہے اور اس کے ہاتھ پیر یہ اس کے ہیں۔ جس طرح اگر میں کہہ دوں کہ یہ کپڑا میرا ہے تو یہ کپڑا میرا تو ہے لیکن میں کوئی اور ہوں، میرا حصہ یہ کپڑا نہیں بن سکتا۔ اسی طرح جسم کوئی اور ہے جس کے اندر وہ انسان رہتا ہے، اور وہ انسان کوئی اور ہے جو روح کی شکل میں چوتھے مہینے میں اپنی ماں کے پیٹ میں آتا ہے اور اس جسم کے ساتھ اتصال کرتا ہے۔ یہ جو اتصال ہے یہ بڑا ہی گہرا ہوتا ہے۔ روح اور جسم کا اتصال بڑا گہرا ہوتا ہے اور ان دونوں کو جوڑنے کا کام جو کرتا ہے وہ دل ہے۔ دل ان دونوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ یاد کیجئے وہ حدیث، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے، جسم کے اندر، روح کے اندر نہیں، جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے، ایک ایسا مضغہ ہے جو اگر ٹھیک رہے تو پورا جسم ٹھیک ہے، اور اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ گیا، فاسد ہو گیا، کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا وہی القلب، وہ مضغہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ دل یہ اتصال، نقطہ اتصال ہے جسم اور روح کے درمیان، اور ان دونوں کو جوڑے رکھتا ہے۔ جوڑنے کی کیا وجہ ہے؟ دونوں کو ایک دوسرے میں جوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کو الگ کر کے الگ الگ ان کے ساتھ تعامل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر جسم سے انسانی روح، وہ انسان نکل جائے تو یہ جسم کسی کام کا نہیں رہتا۔ یہ جسم لے جا کے مٹی میں چھپا دیا جاتا ہے قبرستان میں، یعنی کہ وہ ڈیڈ باڈی جسے مٹی میں مل جانا ہے، وہ مٹی سے پیدا ہوا، مٹی میں اسے مل جانا ہے۔ اس کی روح جو نکل گئی وہ کسی اور دنیا میں چلی گئی، اور اس دنیا کا نام ہے عالم برزخ۔ عالم برزخ میں جب پہنچتا ہے تو وہ انسان پہنچتا ہے، وہ روح پہنچتی ہے، اور یہ منتقل ہونے کا جو مرحلہ ہے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آخری وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، سر میں درد بڑھا، تو اس وقت پیالے میں پانی رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈالتے اور بار بار پیشانی پر پانی ڈال کر اسے بھگاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کپڑا بھگا کے آپ کی پیشانی پر ڈال دیا تھا اور اس پر پانی ڈالتی رہتی۔ پسینہ بہت زیادہ آ رہا تھا، آپ کا پورا جسم گرم ہو چکا تھا، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جسم کو ٹھنڈا کرنے، بخار کی تپش کو کم کرنے کے لیے کپڑا ڈالا ہوا تھا اور اس میں پانی ڈال رہی تھی۔ ایسے مرحلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی باتیں کہہ رہے تھے، آہ للموت سکرات، موت کے اندر بڑی ہی سکرات ہے، اتنی تکلیف ہے کہ انسان سب کچھ بھول جائے، سب کچھ بھول جائے، اتنی تکلیف ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت اتنی تکلیف ہوئی. یہ جو موت ہے یہ دراصل روح اور جسم کا انفصال ہے. ماں کے پیٹ میں چوتھے مہینے میں اتصال ہوتا ہے، روح اور جسم کا اتصال ہوتا ہے، انسان اور اس کے جسم کا ملن ہوتا ہے. اور دونوں کی جدائی کب ہوتی ہے؟ موت کے وقت. جب روح پھونکی جاتی ہے دونوں کا اتصال ہوتا ہے، اس وقت تکلیف نہیں ہوتی. لیکن جب دونوں جدا ہوتے ہیں اس وقت بے انتہا تکلیف ہوتی ہے. اتنی تکلیف کہ اسے تکلیف نہیں کہا گیا، بلکہ جہاں بھی اس کا ذکر آیا اسے سکرات کہا گیا. یعنی اتنی تکلیف کہ انسان مدہوش ہو جائے، بے ہوش ہو جائے، اسے کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اتنی تکلیف ہوتی ہے. وہ تکلیف کے معنی میں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس دن جو تکلیف ہوتی ہے وہ روح کو ہوتی ہے، اور اس سے پہلے زندگی میں جب کسی کو چوٹ لگی تو جسم کو لگا، جب کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا تو وہ جسم کا ہاتھ ٹوٹا، انسان کا نہیں. کسی کی کوئی ہڈی ٹوٹ گئی تو وہ اذیت، وہ تکلیف انسان کو نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ جسم کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے. اور چونکہ جسم کے ساتھ روح متصل ہے اس لیے اس تکلیف کا کچھ حصہ روح کو بھی پہنچتا ہے. لیکن جس دن جسم اور روح کا انفصال ہوتا ہے، جس دن دونوں جدا ہوتے ہیں، اس دن پوری کی پوری اذیت جو ہوتی ہے وہ روح کو ہوتی ہے، اور اسی لیے وہ اذیت سے بڑھ کر سکرات بن جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا، للموت سکرات، موت کے وقت ایسی تکلیف ہے جو مدہوش کر دے، اور یہ روح کے انفصال کا وقت ہے. ناظرین کرام، موت کے سکرات کے بارے میں آپ نے کافی کچھ سن رکھا ہے، کس طرح سے تکلیف ہوتی ہے، اور جو مرنے والا ہوتا ہے کن کن حالات سے گزرتا ہے. کبھی اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، کبھی اس کی پنڈلیاں ایک دوسرے میں ملنے لگتی ہیں، کبھی اس کے بدن میں اس طرح کا تناؤ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھنے والے گھبرا جاتے ہیں، کبھی اس کی آنکھیں اوپر چلی جاتی ہیں. کیسے کیسے حالات اور ظروف پیدا ہوتے ہیں اس مرنے والے کے ساتھ، اس کیفیت کو بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے. ایسے ہی اس کیفیت کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جسم سے اس انسان کو الگ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جسم اس دنیا کے لیے بنا تھا اور اس دنیا میں اسے چھوڑ جائے گا. جس طرح ملائے اعلیٰ میں چیونٹیوں کی شکل کا جسم بنا تھا اس دنیا کے لیے، اور جب انسان عالم وجود میں آیا تو اس جسم کو وہیں چھوڑ کر آ گیا. اسی طرح جب اس دنیا سے عالم برزخ میں جائے گا تو اس جسم کو یہاں چھوڑ کر جائے گا. یہ جب دونوں الگ الگ دنیایں ہیں، عالم برزخ ایک الگ دنیا ہے، تو وہاں کے حالات، وہاں کے رولز کچھ اور ہیں، وہاں کی اتھارٹی، وہاں کی طاقت، وہاں کے جسم میں جو چیزیں ہوں گی وہ کچھ اور ہوں گی. اس دنیا میں ہم کئی ساری چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے. وجہ کیا ہے؟ کہ یہاں جو ہمیں جسم ملا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پاور کو محدود رکھا ہے، اس کی طاقت کو محدود رکھا ہے. مثال کے طور پر ہمارے اس جسم میں جو آنکھ ہے، اس آنکھ سے ہم کئی ساری چیزیں نہیں دیکھ سکتے. ہوا کو نہیں دیکھ سکتے، جنوں کو نہیں دیکھ سکتے، فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے. کیا وجہ ہے؟ اللہ نے ان آنکھوں کی بصارت کو محدود رکھا ہے اس جسم کے اندر، اور اسی لیے اللہ کو بھی یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے مطالبہ کیا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا دے، اللہ سے انہوں نے کہا رب ارینی انظر الیک، اے اللہ بہت زیادہ دل کرتا ہے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ایک بار دکھا دے خود کو. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لن ترانی، یہ موسیٰ یہ کیسا مطالبہ کر رہے ہو، نہیں دیکھ سکتے، تمہاری آنکھوں میں اتنی طاقت ہے ہی نہیں. دنیا میں جو تمہیں جسم ملا ہے اس میں جو آنکھ دی ہے اس آنکھ کے اندر بصارت کی جو ایک لمٹ ہے اس کے اندر یہ طاقت ہی نہیں کہ اللہ کو دیکھ سکے، اسے جھیل سکے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب اس خواہش کا اظہار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وزاداری کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے کہا وَلَكِنْ انظر إِلَى الْجَبَلِ، اس پہاڑی کی طرف دیکھو. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑی کی طرف دیکھنا شروع کیا تو رب نے اپنی تجلی ڈالی،
فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب رب کی تجلی پڑی اس پہاڑی پر تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر ڈائریکٹ اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا حال ہوا ہوتا؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو جسم دیا ہے اس دنیا میں، اس آنکھ کی بصارت کو لمٹ ہے اور محدود طریقے پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اس کی حد یہ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ سکتی ہے، ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی ہے۔ عام طور پہ اس وقت جو سائنس کہتی ہے وہ یہی کہ انسانی آنکھیں اس وقت جو بنفسجی اشعہ ہے اس سے اوپر کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی، اور تحت الحمرہ جو اشعہ ہے اس کے نیچے کی بھی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی۔ جب یہ سائنس کہتی ہے اس وقت ہمیں یاد آتا ہے غیبی مخلوق دو ہیں، فرشتے اور جنات۔ جنات جو ہیں وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ اشعہ تحت الحمرہ اگر ہو تو ہی دیکھے جا سکتے ہیں، انسانی آنکھوں میں اسے دیکھنے کی سکت نہیں ہے، اور اسی لیے ہماری آنکھیں جنوں کو ان کی حالت میں نہیں دیکھ پاتی ہیں۔ اسی طرح اشعہ بنفسجی سے اوپر کی جو چیزیں ہوں گی ان کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ پاتی ہیں۔ ہمیں یاد آتا ہے کہ فرشتوں کی جو خلقت ہے وہ نورانی مخلوق ہیں، نور سے پیدا کی گئی مخلوق فرشتے ہیں، تو فرشتوں کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اور نور کی خاصیت وہ ہے جو بنفسجی اشعہ سے اوپر کی ہیں۔ اس لیے بنفسجی اشعہ سے اوپر ہونے کی وجہ سے فرشتوں کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اور اشعہ تحت الحمرہ ہونے کی وجہ سے جنوں کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ تو جنوں اور فرشتوں کو اگر ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اتنی محدود ہے ہماری بصارت، اللہ تعالیٰ نے اتنی محدود رکھی ہے، تو پھر اللہ کو ہماری آنکھ کیسے دیکھ سکتی ہے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لطیف ہے، خبیر ہے، اسے کوئی آنکھ ادراک نہیں کر سکتی، نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ اللہ نے محدود رکھا ہے، اس پر پردے ڈالے ہوئے ہیں، انسانی آنکھوں کی بصارت میں پردے ڈال دیے ہیں، اور یہ پردے اس دن کھول دیتا ہے جس دن جسم کا انفصال ہوتا ہے روح سے، دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تمہاری آنکھیں پتھرا جائیں گی جو کچھ تم دیکھو گے، کیونکہ وہ لمٹ آج ختم کیا جا رہا ہے، وہ پردہ ختم کیا جا رہا ہے تمہاری بصارت سے۔ اس دن انسان بہت ساری چیزیں دیکھنے لگتا ہے۔ ناظرین کرام، وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا، انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمو عن ملاذات الحياة ٹین فار ٹینز، دیکھیے نثار نڈیاڈ والا کے ساتھ ٹین ایجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے۔ ہر جمعہ دوپہر 3:30 بجے اور شام 7 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ملک کے سیاستدان، تاجر حضرات اور ساری عوام پریشان ہیں بڑھتی مہنگائی سے، غریبی سے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ان تمام مسائل کا حل تو دیکھیں میرے ساتھ غریبی کا حل۔ جانیے شیخ محمد معاذ ابو قحافہ سے قرآن و سنت کی روشنی میں، ہر منگل دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+TV آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ سمو عن ملاذات الحياة۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین اکرام، بریک کے بعد آپ کا استقبال ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ انسانی آنکھیں محدود ہیں، یہ رب کا ادراک نہیں کر سکتی، نہ ہی اسے دیکھ سکتی ہیں۔ ہماری آنکھیں اتنی محدود ہیں کہ سورج کو دیکھنے سے قاصر ہیں، تو بھلا رب کو کیسے دیکھ سکتی ہیں جو کہ سراپا نور ہے۔ اسی طرح
نور سے جو پیدا کی گئی مخلوق ہے، فرشتے، ان کو بھی ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اور جو اشیاء تحت الحمرا کی مخلوق ہے، جنات ہیں، انہیں بھی ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، ہوا کو ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، تو بھلا ان چیزوں کو کیسے دیکھ سکتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپانا چاہا ہے ہماری آنکھوں سے؟ کچھ ایسی مخلوقات ہیں جن کو ہماری آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور رکھنا چاہا تاکہ ہمارے اندر ایمان بالغیب پیدا ہو۔ اگر ہم فرشتوں کو دیکھ لیں تو ایمان بالغیب کہاں رہا؟ دیکھنے کے بعد تو کسی کو بھی ایمان آ جائے گا، یقین آ جائے گا، پھر ایمان بالغیب نام کس چیز کا ہے؟ ایمان بالغیب دراصل نام ہے اس چیز کا جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں اور اس کے بارے میں ہم نے یقین کر لیا۔ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن یقین جازم کر لیا۔ دیکھنے سے زیادہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خبریں دی ہیں ان کی تصدیق کی۔ عالم برزخ میں، قبر میں سزا ہوتی ہے یا نعمت میں مردہ ہوتا ہے، ان چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہم نے یقین کیا۔ یہی ایمان بالغیب ہے۔ اس لیے کچھ چیزوں کو اللہ نے چھپانا چاہا ہے اور ہماری نظروں سے انہیں دور رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ موت میں بہت زیادہ سختی ہوتی ہے، سکرات، مدہوشی کی حد تک انسان کو تکلیف ہوتی ہے جب جسم روح سے الگ ہو رہا ہوتا ہے اور روح عالم برزخ کے لیے منتقل ہو رہی ہوتی ہے۔ اس وقت انسان کو مدہوشی کی حد تک تکلیف ہوتی ہے، اور ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں کی پٹیاں بھی کھول دیتا ہے، اس کی بصارت میں جو پردے ڈال دیا ہوتا ہے اس دنیا میں، اس پردے کو بھی ہٹا دیتا ہے اور کہتا ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، کہ اے انسان، اب تک میں نے جو تمہاری آنکھوں میں پٹی ڈالی تھی اس کو ہم نے ہٹا دیا، اب تمہاری آنکھیں پتھر جیسی ہوں گی اور تم ان چیزوں کو بھی دیکھ سکو گے جو تم دنیاوی زندگی میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ انسان کا دو مرحلہ، انسان ایسے وقت میں اگر توبہ کرتا ہے جب وہ مرنے والا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ جب تک وہ ٹھیک ٹھاک ہے اگر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ اس کے لیے کھلا رکھا ہے، لیکن اگر وہ ایسے وقت میں توبہ کرتا ہے جب وہ مرنے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرنے والا ہے۔ فرعون نے توبہ کیا تھا جب وہ مرنے والا تھا، جب وہ پانی میں ڈوبنے لگا اس وقت وہ چلایا اور اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کہا الآن وقد عصیت، اے فرعون اب تک تو تم بدماشیاں کرتے رہے، شرارت کرتے رہے، موسیٰ کو ستاتے رہے، پریشان کرتے رہے، ہماری نافرمانی کرتے رہے، بغاوت کرتے رہے، خود کو معبود اور الہ بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے۔ آج اس وقت جب مرنے کا وقت آیا ہے اس وقت آئے ہو توبہ کرنے، الآن وقد عصیت، اب تک تم نے شرارتیں کی اور اب آئے ہو توبہ کرنے، نہیں قبول کریں گے ہم تمہاری توبہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دیا، اسے ہلاک کیا۔ یہی کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے جو لوگ توبہ آخری وقت میں کریں۔ مرنے کا وقت آیا، وہ فرشتوں کو دیکھنے لگے، آنکھوں کی جو پٹی تھی ہٹ گئی، پردہ ختم ہو گیا، اب ان کو فرشتے بھی نظر آنے لگے اور کچھ چیزیں ایسی غیبیات کی نظر آنے لگی۔ اس وقت تو کسی بھی نفس کو ایمان لانا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے وقت میں ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں، لا تنفع نفس ایمانها آمنت من قبل۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نشانی ظاہر ہو جائے گی، دو نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی، یا تو موت کا عالم یہ نشانی ظاہر ہو جائے، یا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ ظاہر ہو جائے، دونوں میں سے کوئی ایک علامت ظاہر ہو جائے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ لا تنفع نفس ایمانها آمنت من قبل، اس سے پہلے اگر کسی نفس نے ایمان نہیں لایا تو اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ غیبیات کے پردے کھل گئے، اب ایمان بالغیب ختم ہو گیا، اس کا مفہوم ہی نہیں رہا۔ تو یہ وہ وقت ہے جب انسان کا انفصال ہوتا ہے جسم سے، جسم اسی دنیا میں رہ گیا اور وہ روح منتقل ہو گئی عالم برزخ میں۔ عالم برزخ میں جب وہ روح پہنچتی ہے تو یا تو صالح ہوگی یا طالح،
شقی یا سعید، جیسا کہ ماں کے پیٹ میں چوتھے مہینے میں لکھا گیا کہ وہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت لکھا گیا تھا۔ تو اگر وہ دنیا سے منتقل ہوتے وقت جب برزخ میں پہنچتا ہے تو دو فرشتے آئیں گے، اسے بیٹھائیں گے، بیٹھا کے اس سے سوال و جواب کریں گے، 3 سوال کریں گے، 3 باتیں ان سے پوچھیں گے، من ربک ما دینک ما تقول لہذا الرجل، یہ 3 سوالات ہوں گے اور ان 3 سوالوں کا جواب اسے دینا ہے۔ اگر وہ سعید ہوگا تو وہ صحیح جواب دے گا، جواب ہوگا من ربک، وہ جواب دے گا ربی اللہ، اس وقت اللہ تبارک و تعالی آسمان سے جواب دے رہا ہوگا اور کہے گا، ایک آواز آئے گی، صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، دنیا میں وہ ایسے ہی کہا کرتا تھا، دل سے مانا کرتا تھا اور وہ مجھے اپنا رب تسلیم کرتا، عمل بھی کیا کرتا تھا، اپنے عمل سے بھی اس نے اس کو پروف کیا ہے۔ یہ آواز آئے گی منادی کی۔ پھر دوسرا سوال ہوگا، تمہارا دین کون سا ہے؟ یہ وہ دین ہے جس کی بات ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تم نے کس اسٹائل میں زندگی گزاری ہے، تمہارا کھانا پینا کس کے طریقے پر ہوا کرتا تھا، تمہارا مرنا جینا کس کے طریقے پر تھا، کون سا اسٹائل تھا تمہارا، کون سا طریقہ تھا۔ اگر وہ اسلامی طریقے پر اس نے زندگی گزاری ہوگی اور سعید ہوگا، نیک بخت ہوگا، تو وہ جواب دے گا کہ اے اللہ، میں نے اسلامی طور طریقے پر زندگی گزاری ہے، میرا جو لائف اسٹائل تھا وہ اسلامی اسٹائل تھا۔ وہ فرشتوں کو یہ جواب دے گا کہ میرا دین، میرا اسٹائل اسلام تھا، لائف اسٹائل اسلام تھا، میرا دین اسلام تھا۔ فرشتے جب یہ جواب سنیں گے تو منادی ندا کے ذریعے یہ آواز دے گا، صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، دنیا میں وہ اسی اسٹائل کو اپنایا ہوا تھا، اسی طرز زندگی کو اس نے اختیار کیا ہوا تھا، میرے بندے نے سچ کہا۔ تیسرا سوال ہوگا، ما کنت تقول لہذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے، اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے۔ کچھ حدیثوں میں یہ روایت ہے اور کچھ روایتوں میں یہ کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ اگر یہ دوسرا سوال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ کہہ دے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، رسول ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ فرشتے اس سے کہتے ہیں اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا کہنا تھا، تو اس میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوں گے یا ان کی تصویر ہوگی جن کو دکھا کر اس آدمی سے سوال کیا جائے گا۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب اس کیفیت میں شامل ہے۔ عالم برزخ کی جو زندگی ہے، اس زندگی کی کیفیت ایسی نہیں جہاں انسان کی اپنی اتھارٹی چلے، انسان کو اپنی طاقت چلے۔ دراصل ان دنیاؤں کے رولز میں یہی فرق ہے۔ عالم بالا میں جب ہم پیدا ہوئے، وہاں ہمیں اپنے جسم پر کوئی اختیار نہیں تھا کہ ہم کب پیدا ہوں، کب مر جائیں، ہم اپنا جسم کیسا رکھیں، کیسا بنائیں، سنواریں، سدھاریں۔ اس طرح کے اختیارات عالم بالا کی دنیا میں اللہ نے ہمیں نہیں دیے۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے، وہاں بھی ہمیں اپنے اوپر کوئی اختیارات نہیں تھے، ہماری اپنی اتھارٹی نہیں تھی کہ ماں کے پیٹ میں کنگھی کر لیتے یا ہم اپنے ہاتھوں کو سمیٹ لیتے یا کبھی بھوک لگی تو رو کے سنا دیتے۔ ہم جب ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت ہم بے حس تھے اور ہم مجبور محض تھے، ہمارا اپنے جسم پر بھی کوئی کنٹرول نہیں تھا، کوئی اختیارات اللہ نے ہمیں نہیں دیے تھے۔ لیکن جب ہم اس دنیا میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سے نوازا، ہمیں شہوتوں سے نوازا، اور پھر ملذات اور شہوات کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات بھی دیے۔ اختیارات دیے، ہم ایسا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ایسا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ اختیارات ہمیں دیے ابتلا کے لیے، آزمانے کے لیے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہمیں آزمائے، وہ ہمیں آزمائے کہ ہم میں سے کس کا عمل احسن عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اکثر عملا، اللہ یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ زیادہ عمل کون کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ نیک کام کون کرتا ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہتا، بلکہ دیکھنا یہ چاہتا ہے اچھا کام کون کرتا ہے۔ تھوڑا ہی کام کرے لیکن اچھا کام کرے، احسن اور صالح عمل کرے، یہ دیکھنا چاہتا ہے۔
اور صالح عمل وہ ہوگا، احسن عمل وہ ہوگا، اچھا عمل وہ ہوگا جو طریقہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا کیا گیا ہو۔ جیسا کہ ہم نے اس آیت میں تذکرہ کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو رب کی خوشنودگی چاہتا ہے، رضا اور خوشی کے ساتھ رب سے ملنا چاہتا ہے قیامت کے دن، اسے چاہیے کہ صالح عمل کرے، اور صالح عمل وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کیا جائے اور پھر رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودگی کے ساتھ اس سے قیامت کے دن مل سکتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی مجلس کو یہیں ختم کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے آنے والی مجلسوں میں اور مزید تفصیلات سے ہم خود کو روشناس کرائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمو عن ملاذات الحياة